بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے، سلیمان بن خالد سے مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک کو کوفہ کی ایک بوڑھی عورت کی لے پالک لڑکی کے بارے میں بتایا گیا، جو کہ غلام تھی، جو اپنی بے پناہ خوبصورتی، حسن و کمال میں فائق تھی، کتاب اللہ کی پڑھنے والی، عقل و ادب کے ساتھ اشعار کی رادی تھی۔ تو اس نے حکم دیا کہ والی کوفہ کو خط لکھا جائے کہ اس لڑکی کو اس کی مالکن کی اجازت سے فوراً خرید کر میرے پاس بھیج دیا جائے، اور اس سلسلے میں ایک خادم بھی بھیجا۔ جب والی کو حکم نامہ ملا تو اس نے بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس لڑکی کو 2,00,000 درہم اور کھجور کے ایک باغ کے بدلے خرید لیا، جس سے ہر سال 500 مسکال کھجور پیدا ہوتی تھی، اور باندی کو تیار کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا۔ ہشام نے اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ کا انتظام کیا اور اسے اس کے خادمین سمیت اس جگہ اتارا، اور اس کے لیے کئی طرح کے لباس، زیورات اور بستر مہیا کیے جانے کا حکم دیا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا، جس میں بستر اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ آپس میں دلچسپ قصے اور بلاغت بھری باتیں کر رہے تھے، اور ہشام بہت خوش تھا، اور وہ خوشیاں بکھیر رہی تھی کہ اتنے میں چیخوں کی آواز آئی۔ ہشام اس طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ ایک جنازے کا جلوس ہے، اور اس کے پیچھوں عورتیں چلا رہی ہیں، اور ندبہ کہنے والی عورت کہہ رہی تھی، میرا باپ کندھوں پر سوار مردوں کے پاس لے جایا جا رہا ہے، اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اور لحد میں اجنبی مسافر بتایا جائے گا۔ اے منتقل کیے جانے والے، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے جلدی لے جاؤ، یا ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے واپس لے جاؤ؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی چیخو پکار سن کر ہشام کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو ٹپکنے لگے، وہ اپنی لذت بھول گیا اور کہنے لگا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ عزیز کہنے لگی کہ اس نوح کرنے والی نے میرے دل کی شریان کاٹ کر رکھ دی ہے۔ ہشام نے کہا، معاملہ واقعی ایسا ہے۔ پھر اس نے خادم کو آواز دی اور بلا خانے سے اتر آیا، اور عزیز اس جگہ بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اتنے میں سے خواب میں ایک شخص نظر آیا، اور اس نے کہا، کیا تو اپنی خوبصورتی سے فتنے میں ڈالتی ہے اور اپنے انداز سے غفلت میں ڈال دیتی ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب کپڑے پھٹیں گی اور لوگ اس سے نکلیں گے، اپنے کیے ہوئے اعمال کی طرف انہیں لایا جائے گا۔ تو عزیز گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئی اور پانی پی کر گلا تر کیا، پھر اپنے خادم کو آواز دے کر پانی منگوایا اور اس سے غسل کیا، پھر اپنا خوبصورت لباس اور زیور چھوڑ کر اون کا ایک کپڑا پہن لیا اور درمیان سے اسے باندھ لیا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اپنی گردن میں جراب لٹکا لیا، اور ہشام کے دربار میں آ گئی۔ ہشام اسے نہیں پہچان پایا، تو اس نے کہا، میں تیری باندی عزیز ہوں۔ ایک ڈرانے والے نے اپنی وعید سے میری سماعت کو کھٹکھٹایا ہے، اور تو اپنی خواہش مجھ سے پوری کر چکا ہے۔ میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تو مجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دے۔ ہشام نے کہا، دو خوشیوں کے درمیان جلدی کر، تو اپنے طرب میں جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ بتا کس جگہ جائے گی؟ باندی بولی، میں بیت ایل کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہشام نے کہا، جا چلی جا، تجھے کسی کا کچھ سروکار نہیں۔ تو عزیز دارالخلافہ سے نکل کر دنیا سے تارک اور آخرت میں راغب ہو کر سیدھی مکہ جا پہنچی، اور وہاں روزے سے رہتی اور بیت اللہ کے اندر مقیم ہو گئی، اپنے کھانے کے لیے سود کاٹتی۔ جب شام ہوئی تو طواف کرتی، اور پھر حتیم میں داخل ہو کر کہتی، اے میرے ذخیرے، تو ہی میرا ہے، میری امید مت توڑ، مجھے صحیح جگہ پہنچانا اور اچھی کروٹ دلانا، اور میری عطا کو جزیل کر دے۔ یہ اپنی اسی محنت اور ریاضت میں لگی رہی، حتیٰ کہ دن اور رات کی محنت اور دھوپ نے اس کی جلد کی رنگت بدل دی۔ نماز میں لمبے قیام نے جسم کی حالت تبدیل کر دی، زیادہ رونے سے آنکھیں خراب ہو گئیں،
اور سوت نے اس کی انگلیوں میں زخم کر دیے۔ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں پولیس میں تھا اور بہت شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی جو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے لگ گئی تو اس کی محبت میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب میں شراب پینے لگتا تو وہ آ کر شراب گرا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کی موت نے دل کا مریض بنا دیا۔ 15ویں شعبان کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا۔ میں نشے میں چور چور ہو کر سو گیا اور میں نے اس دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور سور پھونکا جا رہا ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور حشر قائم ہے اور میں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اچانک میں نے اپنے پیچھوں سرسراہٹ محسوس کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ڈر کر بھاگا۔ بھاگتے ہوئے میں ایک صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کے پاس سے گزرا جن کے پاس خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا تو میں نے کہا، شیخ مجھے اس اژدہے سے بچائیے، اللہ عز و جل آپ کو اپنے ہاں پناہ دے گا۔ وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں کمزور ہوں اور یہ مجھ سے بہت طاقتور ہے، میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن تم جلدی سے بھاگ جاؤ، شاید اللہ عز و جل کسی کو تم سے ملا دے جو تمہیں اس سے بچا لے۔ تو میں سیدھا بھاگنے لگا اور وہاں قیامت کے مناظر دیکھنے لگا۔ میں ایک اونچائی پر چڑھا تو وہاں زبردست آگ تھی۔ میں نے اس کی ہولناکی کو دیکھا اور چاہا کہ اژدہے سے بچنے کے لیے اس آگ میں کود جاؤں، مگر کسی نے چیخ کر کہا، لوٹ آ، تو اس آگ کا اہل نہیں ہے۔ میں مطمئن ہو کر لوٹ آیا، لیکن اژدہا میری تلاش میں تھا۔ میں اسی بزرگ کے پاس آیا اور انہیں کہا، شیخ میں نے آپ سے پناہ مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ وہ بزرگ پھر معذرت کر کے کہنے لگے کہ میں کمزور آدمی ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیری بھی کوئی امانت وہاں ہو جو تیری مدد کر سکے۔ میں اس پہاڑ پر چڑھا جو چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور سرخ سونے سے بنے ہوئے غاروں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان غاروں میں جگہ جگہ یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اور سب طاقچوں پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں اژدہے سے ڈر کر پہاڑ کی طرف بھاگا تو کسی فرشتے نے زور سے کہا، پردے ہٹا دو، تو پردے اٹھ گئے اور طاق کھول دیے گئے۔ پھر ان طاقچوں سے چاندی کی رنگت جیسے چہروں والے بچے نکل آئے اور اژدہا بھی میرے قریب ہو گیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا۔ کسی نے چلا کر کہا، تمہارا ستیہ ناس، دیکھ نہیں رہے کہ دشمن اس کے کتنا قریب آ چکا ہے، چلو سب باہر آؤ۔ پھر بچے فوج در فوج نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی نکلی اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ واللہ میرے والد! پھر وہ تیزی سے کود کر ایک نور کے حالے میں گئی اور دوبارہ میرے سامنے نمودار ہو گئی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور دایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا اور تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں آ بیٹھی اور اپنا سیدھا ہاتھ میری داڑھی میں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اور رونے لگی۔ تو میں نے کہا، میری بچی کیا تمہیں قرآن معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہم لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے اس اژدہے کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں خود آپ نے طاقتور بنایا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ اس نے بتایا، وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دور نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا، میری بچی تم لوگ اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے بچے اس پہاڑ میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے۔
ہم منتظر ہیں کہ تم کب ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہاری شفاعت کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک کر اس کے برتن توڑ دیے اور اللہ عز و جل سے توبہ کر لی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔